بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ محترم حاضرین، توحید ربوبیت سے متعلق باتیں جاری تھیں اور پچھلے درس میں ہم نے توحید ربوبیت کی کچھ شرح آپ کے سامنے پیش کی کہ ربوبیت میں اللہ کو اکیلا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق ہونے، مالک ہونے اور مدبر، کائنات کی تدبیر کرنے والا، ان تمام چیزوں میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، اور اس کی تشریح ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جو کتاب التوحید کی شرح میں لکھ رہے ہیں کہ توحید ربوبیت کے بارے میں مشرکین مکہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ توحید کی وہ قسم ہے کہ جس کے بارے میں وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ توحید کی اس قسم میں مشرکین مکہ نے کوئی شرک نہیں کیا، اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زخرف آیت نمبر 9، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو وہ یقیناً یہی بات کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کو عزیز اور علیم نے پیدا کیا۔ عزیز کا مطلب غالب، ان چیزوں کے پیدا کرنے کے پر غلبہ رکھنے والا، اور علیم کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں پورا علم بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی دراصل پیدا کرنے میں، خالق ہونے میں اور کائنات کی تدبیر کرنے میں اکیلا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی تمام ملکیت ہے۔ اب یہاں میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا کہ توحید ربوبیت کی اس قسم میں جہاں مشرکین مکہ بھی توحید کے اقراری تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے میں، کائنات کو چلانے میں، مالک ہونے میں اکیلا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر بھی جہالت کی بنیاد کے پر شرک کیا۔ کیسے کیا؟ جیسا کہ آپ کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کہیں شیخ عبد القادر جیلانی، کہیں کسی اور کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ کائنات کی تدبیر کے اندر اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ کتنے من گھڑت واقعات پیش کیے گئے کہ ایک عورت کے بچے کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد وہ عورت بہت رو رہی تھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کے بچے کی روح کو واپس کر دیا۔ ملک الموت کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا اس میں سے روح نکالی۔ اب انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بچے کی روح کون سی ہے۔ ایک طرف تو اتنی قدرت کہ ملک الموت تک رسائی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو تھیلا ہے اس کے پر اختیار ہے، اس کو چھین لیا، اور دوسری طرف اس قدر بے بسی اور لا علمی کہ اس بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کی روح کون سی ہے، بچے کا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے ساری کے ساری روحوں کو جو اس دن اخذ کی گئی تھی اور جن روحوں کو نکالا گیا تھا انہیں ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ تمام لوگ جن کی روحوں کو نکالا گیا تھا زندہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، کائنات کی تدبیر میں زندگی اور موت کے بارے میں اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کو اس بات کے بارے میں مدبر مانتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی دینے یا کسی کی موت کے لینے میں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا، تو نعوذ باللہ دراصل وہ اللہ کی ربوبیت میں کسی غیر کو شریک مانتا ہے کہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے علاوہ بھی کائنات کی تدبیر کر سکتا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ یہاں پر بھی مسلمانوں نے جہالت کی بنیاد کے پر شرک کیا۔ تو اسی لیے عقیدے کا باب بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اسے جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے عقیدوں کی اسی قدر اصلاح ہوگی، لیکن اگر ہم نے یہاں جہالت کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں مشرکین نے شرک نہیں کیا وہاں ہم شرک کرنے لگ جائیں گے، نعوذ باللہ۔
اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے ایسی بہت ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا، وہاں پر بھی وہی مسئلہ درپیش کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پر کلمہ توحید کو پیش کیا تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے گا، اس کی بنیاد کے پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں حجت پیش کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ایک زبان ہو کر کیا کہتے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین، ان کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ وہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمام لوگوں کے طور طریقے، باپ دادا کے طور طریقے، یا جس دین جس مسلک کے پر ہم چلے آ رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پر ہی چلنا ہوگا۔ یہ کلمہ توحید کا مطلب ہے۔ مشرکین مکہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے الگ بات ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ کلمے کا مطلب یہی ہے کہ اب صرف اللہ ہی کی بات ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی چلنا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی علم تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کو علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ کے معنی اور مفاہیم اور تقاضوں سے آگاہی نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ جانتے تھے، مسلمان نہیں جانتا۔ تبھی تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں غیروں کو شریک کرتا ہے، یعنی حدیث کو رد کرتا ہے، کہیں مسلک کے نام کے پر، کہیں کسی اور چیز کے نام کے پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مانتے ہو، تبھی نبی کی حدیث کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہو۔ بہرحال یہ وہ معاملہ ہے جہاں مشرکین مکہ نے شرک نہیں کیا، لیکن آج کے مسلمانوں نے نعوذ باللہ جہالت کی بنیاد کے پر اس باب میں بھی شرک کے مرتکب ہو گئے۔ آگے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم میں ہمیں کسی کے بارے میں علم نہیں کہ اس نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہو، کہ اللہ کو خالق ماننے، مالک ماننے، مدبر ماننے میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہو، اور مخلوق میں کسی نے ایسی بات نہیں کہی کہ اس کائنات کا دو مساوی خالق ہے، یعنی دو پیدا کرنے والے، اس بارے میں کسی نے نہیں کہا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی پوری کائنات کی تدبیر کو کر رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ ورنہ اگر زندگی موت دینے میں، کسی کو نفع نقصان، کسی زندگی میں بیماری صحت، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو وہاں بہت اختلاف ہوتا۔ ایک کہتا کہ نہیں یہ بیمار ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اس کو شفا ملنا چاہیے، ایک کہتا نہیں اس کو پیسہ ملنا چاہیے، مالدار بننا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں یہ غریب ہی رہے گا، مزدور ہی رہے گا۔ اختلافات بہت ہوتے، لیکن خالق ہونے میں اللہ ہی اکیلا ہے، اس باب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور کسی نے بھی جان بوجھ کر توحید ربوبیت کا تعطیل یا تشریک کے ساتھ انکار نہیں کیا۔ یہ بات تھوڑا سمجھنے والی ہے۔ تعطیل اور تشریک، تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو رب ہونے سے عاری قرار دینا، نہتا، یعنی اللہ پیدا کرنے والا یا اللہ مالک ہونے میں یا مدبر ہونے میں کچھ نہیں ہے، نہ تو وہ خالق ہے، نہ مالک ہے، اور نہ مدبر کائنات ہے۔ یہ ہے تعطیل، یعنی اللہ کو اس کی صفات سے، ربوبیت سے عاری قرار دینا۔ اور ایک ہے تشریک، تشریک کا مطلب یہ ہے اللہ کو ماننا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے اور کائنات کی تدبیر کرنے میں یا ملکیت کے اندر، تو یہ تشریک ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہاں پر شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کسی نے بھی جان بوجھ کر توحید ربوبیت کا تعطیل یا تشریک کے ساتھ انکار نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک اور مدبر ہونے میں عاری نہیں کہا، یعنی ان صفات سے متصف مانا، اور اللہ کو اس باب میں اللہ کا کوئی شریک نہیں مانا۔ ہاں، سوائے فرعون کے کہ جس نے جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ یہاں عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جیسا کہ آگے آیت میں بھی آتا ہے
کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ان چیزوں کو پیش کیا تو ان لوگوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ جوہد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی حقیقت کا علم ہونے کے بعد اس کو نہیں ماننا، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو جہالت کی بنیاد پر، یعنی اسے علم نہیں ہے اس لیے انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو جانتا ہے اور ساری حقیقتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس کے بعد بھی انکار کرتا ہے، تو یہ کفر پہلے کفروں کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے کہ جان بوجھ کر انکار کرنا۔ اور قرآن مجید نے فرعون اور آل فرعون کے تعلق سے کہا وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جان بوجھ کر انکار کیا۔ سب پتہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی نبوت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، جان بوجھ کر انکار کیا۔ کس بنیاد کے پر؟ قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ انہیں اپنے جی میں اپنے نفس میں اس کا پختہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انکار کس بنیاد پر کیا؟ ظلم وعلوا، ظلم اور اپنے آپ کو بڑھا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ دو بنیادی وجہ ہے انکار کی، ظلم اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا۔ بہرحال یہاں قرآن مجید نے کہا کہ یہی ایک بندہ ہے جس نے اللہ کی ربوبیت کا جان بوجھ کر انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت سے عاری قرار دیا کہ اللہ رب نہیں ہے اور اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ ایک تو رب ہونے کا انکار کرنا، اللہ رب نہیں ہے، اور دوسرے اللہ کے وجود کا بھی انکار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ نازعات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس نے کیا کہا؟ فرعون نے فقال انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہاں سب سے بڑے رب کا مطلب کیا ہے؟ دراصل فرعون نے مصر کے اندر جگہ جگہ کے پر اپنے اسٹیچو اور بت بنوا لیے تھے اور ان کی وہ عبادت کرواتا تھا اور ان کے سامنے لوگوں کو جھکنے کے لیے مجبور کرتا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان تمام ربوں میں، یعنی جو الگ الگ جگہ کے پر رکھ دیے گئے ہیں، ان کے درمیان فرعون سب سے بڑا رب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اسی کے قول کو نقل کیا، جیسا کہ سورہ قصص کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فرعون کے اس جملے کے بارے میں۔ فرعون نے کیا کہا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تم لوگوں کا کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہ فرعون نے صاف کہا۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو سب سے بڑے رب کی حیثیت سے پیش کیا، رب اعلیٰ کی حیثیت سے، اور دوسری طرف اس نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اور یہ سب کچھ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے تکبر کی بنیاد کے پر کیا۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا، جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفس میں اس بات کا یقین تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے مناظرہ ہوا تو اس وقت اسے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ اسراء آیت نمبر 102، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا لَقَدْ عَلِمْتَ، کہ فرعون تجھے اس بارے میں پختہ علم ہے، مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ، کہ ان چیزوں کو نازل کرنے والا، یعنی تورات کو نازل کرنے والا سوائے رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب کے کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون بھی اپنے جی میں اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، گرچہ بظاہر وہ انکار کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اسی کے ساتھ ساتھ الوہیت کا بھی انکار کیا۔ اب یہاں آگے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ توحید ربوبیت میں شرک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق و مالک ماننا، تو اس باب میں مجوس آتے ہیں، یعنی مجوسیوں نے خالق ہونے میں شریک بنایا۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ جیسا کہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کا دو پیدا کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس نے ظلمت کو، تاریکی کو پیدا کیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے نور یعنی روشنی کو پیدا کیا۔ اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں
کہ یہ دونوں خالق برابر نہیں ہے، یہ دونوں خالق برابر نہیں ہے، یعنی جو تاریکی کو اندھیرے کو پیدا کرنے والا اور جو نور کو روشنی کو پیدا کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ خالق دو ہے، لیکن یہ دونوں خالق کو برابر نہیں قرار دیتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظلمت اس کے مقابلے میں نور بہتر ہے، روشنی بہتر ہے، اور جس نے خیر کو پیدا کیا اور جس نے شر کو پیدا کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو نور کا پیدا کرنے والا ہے یہ شر کو پیدا کرنے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی خیر کے پیدا کرنے والے کے مقابلے میں شر کا پیدا کرنے والا بہتر نہیں ہے۔ جس نے خیر کو پیدا کیا وہ بہتر ہے، اور جس نے شر کو پیدا کیا وہ خالق بہتر نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اپنی زبان میں دو خالق کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کہ یزداں، یعنی مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق یزداں جو ہے دراصل یہ خیر کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے نیکیوں کو اچھائیوں کو پیدا کیا، اور دوسرا ہے اہرمن، جس نے برائیوں کو پیدا کیا۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے میں دو خالق ہیں، ایک اچھائی کو پیدا کرنے والا یزداں ہے، اور دوسرا برائی کو پیدا کرنے والا اہرمن ہے، اور اس میں بھی یزداں بہتر ہے، اور جو اہرمن ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ظلمات کو، اندھیروں کو اور گناہوں کو پیدا کیا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ظلمت یہ کوئی چیز نہیں ہے، حقیقی چیز تو روشنی ہے، اور اس بنیاد کے پر نور کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اور اسے کامل ترین ذات قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ اس باب کے اندر بھی شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے آگے، جو ہیڈ لائن کے طور کے پر دلالت العقل علی ان الخالق للعالم واحد، عقلوں کی دلالت، یعنی عقل جس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کا، عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو نقل کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی لڑکا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، نہ اللہ کو اولاد ہے، نہ کوئی معبود ہونے میں اس کا شریک ہے۔ اذن اگر ایسا ہوتا بالفرض لذهب كل الہ بما خلق، ہر معبود اور ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا کہ یہ میں نے کریٹ کیا ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ میرا ہے، اور اس کے پر میری حکومت چلے گی، میں اس کے بارے میں جو فیصلہ کروں گا وہ چلے گا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہوتا یا معبود ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں کا بعض کے پر بلندی، یعنی اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانے یا اس کی مخلوق کے مقابلے میں اپنی مخلوق کو بہتر بنانے یا اس سے زیادہ مخلوق کریٹ کرنے کے بارے میں چڑھ دوڑتا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ چلو بالفرض اگر یہ مان لیتے ہیں کہ کائنات میں دو خالق ہیں، یعنی پیدا کرنے میں دو خالق ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی اپنی مخلوق میں منفرد اور مستقل، یعنی برابر اس کو پیدا کرنے اور سنبھالنے میں اکیلا رہتا، ہر کوئی اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، یہ میری مخلوق ہے اور یہ میرے بندے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ جو چاہوں کروں، اور دوسرا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور کوئی بھی اپنے اس باب میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں کرتا، کوئی شریک پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری طرح مخلوق پیدا کر سکے یا میری طرح انسان بنا سکے یا کائنات بنا سکے، آسمان بنا سکے، زمین بنا سکے، کوئی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ ناممکن چیز ہے کہ دو خالق ہوتے اور دونوں اپنی اپنی مخلوق کے ساتھ علیحدہ علیحدہ سکون کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے ساتھ رہ سکتے تھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اب یہاں توحید ربوبیت کے تعلق سے بات مکمل بھی۔ اب ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھتے ہیں چمن اسلام، اس میں بھی دیکھیے کہ نظم کے طور کے پر بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو نتیجہ کیا ہوتا، تفصیل کے ساتھ پوری نظم ہے، اور اس نظم کے اندر اگر دو خالق کو مان لیا جائے تو کیا نتیجہ ہوتا وہ سب بیان کیا ہے کہ ایک کہتا کہ نہیں آج صبح ہونا چاہیے،
آج سورج 7 بجے نہیں بلکہ 8 بجے ڈوبنا چاہیے یا 6 بجے ڈوبنا چاہیے، ان میں اختلاف ہوتا۔ کوئی کہتا کہ نہیں اس کی عمر 100 سال ہونا چاہیے، کوئی کہتا نہیں 50 سال ہونا چاہیے۔ اتنا اختلاف ہوتا کہ یہ کائنات اپنے وجود کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی تھی، ناممکن چیز ہے، اور اسی کو عقیدے کی زبان میں دلیل تمانع کہا جاتا ہے، یعنی ایک ناممکن چیز کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا دو ہو سکتا ہے، ناممکن چیز ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا دو ہو۔ اب آگے ہے توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم۔ پہلی قسم تھی توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب ہونے میں، خالق ہونے، مالک ہونے اور مدبر کائنات ہونے میں اکیلا ہے۔ اب دوسری قسم آتی ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ معبود کا مطلب یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ الوہیت یہ دراصل عبدیت سے بنا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت میں اکیلا ہے، معبود ہونے میں اللہ اکیلا ہے، جس طرح خالق ہونے میں اکیلا ہے، مالک ہونے میں، مدبر کائنات ہونے میں، اسی طرح اللہ عبادت میں بھی اکیلا ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہاں اسے توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اور یہ اس اعتبار سے، دو اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، چنانچہ اس بنیاد کے پر اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے، الہ سے بنا ہے الوہیت، یعنی اللہ معبود ہونے میں اکیلا ہے، اور دوسرے مخلوق کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی مخلوق اللہ کی عبادت میں اکیلے اسی کی عبادت کرے، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور توحید الوہیت کی بہت آسان تعریف ہے، وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعِبَادَةِ۔ توحید الوہیت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا قرار دینا، یہ بالکل آسان سی تعریف۔ جس طرح توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے کہ خالق ہونے، مالک ہونے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہونا، اس میں اللہ کو اکیلا ماننا، تو توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا قرار دینا۔ چنانچہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 30، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اللہ ہی عبادت میں اکیلا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی برحق ہے، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب باطل ہے، وہ عبادت کے لائق ہیں ہی نہیں، وہ معبود ہیں ہی نہیں۔ اب آگے عبادت کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں عبادت دو چیزوں کے پر بولی جاتی ہے، عبادت کا لفظ دو چیزوں کے پر بولا جاتا ہے۔ پہلا ہے التعبد، یعنی عبادت کے افعال، جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ ہے تعبد، یعنی عبادت کے وہ تمام ارکان، وہ تمام اعمال جو بطور عبادت کیے جاتے ہیں۔ تو عبادت یہ اپنے ذاتی طور کے پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بمعنی التذلل۔ عبادت کا معنی کیا ہوا؟ یعنی وہ عمل جس میں خاکساری پائی جائے، جس میں نرمی پائی جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جو حکم اللہ نے دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے نماز، زکوٰۃ، روزے، ان تمام چیزوں کا حکم دیا، اس کو بجا لانا، اور واجتناب نواہیہ، اللہ نے جن امور سے منع کیا ہے ان تمام امور سے بچنا، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، تمام گناہ، ان تمام چیزوں سے بچنا۔ اور اس میں دو چیزیں شرطیہ طور پر پائی جاتی ہے۔ تذلل کے اندر یعنی خاکساری کے اندر جو عبادت کی روح ہے، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہے۔ پہلا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا، جس سے منع کیا اس سے باز آ جانا، لیکن اس عمل کے اندر دو چیزیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے محبت، یعنی یہ عمل محبت کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے ہاں نماز پڑھتے وقت لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس رسمی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جبراً ان سے نماز پڑھائی جا رہی ہے، بالکل دل لگا ہوا نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ عبادت میں محبت ہونا چاہیے۔ نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، جتنی بھی عبادت ہے یہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ایک رسم ہوگی اور ظاہری طور کے پر ایک عمل ہوگا۔
عبادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، وتعظیماً اور اس عمل کی تعظیم کرتے ہوئے۔ نماز کی تعظیم ہونا چاہیے، روزوں کی تعظیم ہونا چاہیے، اس کی عزت کی جائے، یعنی اس کو مذاق کے طور پر نہیں لینا ہے۔ ایک تو محبت ہے، یعنی دل کے جذبے کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور دوسرے چونکہ اللہ کا حکم ہے لہذا اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ یہ عبادت میں شرط ہے۔ اگر کوئی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتا تو اس کی عبادت صرف ایک ظاہری طور کے پر اٹھک بیٹھک ہوگی، وہ عبادت کی روح تک نہیں پہنچنے والی ہے۔ عبادت کی روح تک پہنچنا ہے تو اللہ کے احکامات اور اس کی منہیات کو محبت اور تعظیم کے ساتھ بجا لانا ہوگا۔ اور دوسرا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، المتعبد بھی، یعنی جس کے ذریعے عبادت بجا لائی جائے۔ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ یہ عبادت کی تعریف ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ ہر وہ قول، یعنی جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے قول، جسے ہم اب مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن مجید کی تلاوت جو زبان کے ذریعے کی جا رہی ہے، تمام چیزیں قولی عبادت ہے۔ التحیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام قولی عبادتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ سب زبانی ہوتا ہے۔ والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ظاہری اور باطنی اعمال۔ ظاہری طور کے پر یہ کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور باطن یہ ہے نیتوں کو خالص اللہ کے لیے رکھنا، نیتوں کے اندر فتور نہیں ہونا چاہیے، مکمل طریقے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے۔ تو ہر وہ قول اور عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کے لیے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے، تو اس کے پر عبادت کا لفظ یا اسے عبادت کہا جاتا ہے اور اسے عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں جو شرط انہوں نے لگائی ہے، ما یحبہ اللہ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جیسا کہ بہت ساری بدعت ہے، چاہے شب برأت، شب معراج وغیرہ کی، قرآن خوانی کی بدعت ہے، بہت ساری بدعت۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں وہی تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اقوال اور افعال میں سے جو شرعی اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز ادا کرنا، یہ شرعی احکامات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا اللہ اس کو پسند کرتا ہے؟ پسندیدگی، محبت، یہ بنیادی چیز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی شرط کے ساتھ تمام بدعات کو اس کے باہر قرار دیا کہ ہر وہ عبادت جب تک، یعنی جو اعمال کا حکم دیا گیا ہے، تو جس وقت جس انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں اللہ کی محبت شامل ہے، تبھی وہ عبادت ہوگی، ورنہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار اور بہت سارے اعمال جب تک کہ اللہ کی مرضی اور محبت کے مطابق نہ ہو، یہ عبادت میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کی سنت کی مخالفت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے فَإِفْرَادُ اللَّهِ بِهَذَا التَّوْحِيدِ، یعنی اس توحید میں اللہ کو اکیلا قرار دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تکون عبدا للہ وحدہ تفرد به بالتذلل محبتا وتعظیما، کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے والے بن جاؤ اور اس کے لیے خاکساری، عبادت کے اندر جو خاکساری ہوتی ہے اسے محبت اور تعظیم کے ساتھ بجا لاؤ۔ یہی دراصل اللہ کی عبادت میں توحید کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، تو تم مذموم، یعنی جس کی مذمت کی جاتی ہے، جسے اچھا نہیں مانا جاتا، جس کی برائی بیان کی جاتی ہے، جس کے عمل کے پر لوگ تنقید کرتے ہیں، مخذولا، شرمندہ، یعنی جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کو احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس طرح تم بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کے اندر یہ دو اہم اور بنیادی نقصانات ہے کہ انسان کی مذمت کی جائے گی، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے اس عمل کی بنیاد کے پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔
اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے پر اور بہت سارے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں یہ تمام تر تفاصیل جو اللہ کی الوہیت کے پر دلیل بنتے ہیں۔ اب بنیادی چیز یاد رکھیے، اللہ نے اپنی الوہیت کے پر توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے، اس لیے کہ وہ جب وہ رب ہونے میں اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیے ربوبیت کو اولیت دی جاتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر اللہ کی توحید الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، خالق ہونے میں اکیلا ہے، اسی طرح اللہ عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تمام چیزیں آگے درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے، جو عقیدے کی باریکیاں ہیں اور جسے جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے، اللہ ہمیں انہیں آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے تقاضوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔